بسم الله الرحمن الرحيم. عن حنش رضي الله عنه قال رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے یہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اس کے متعلق ہے۔ حضرت حنش بن عبداللہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رأیت علیًا، میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، یضحی بکبشین، کہ وہ دو مینڈھوں کی قربانی کر رہے ہیں۔ فقلت لہ ما ھذا، میں نے ان سے عرض کیا یہ کیا ہے، یعنی آپ ایک کے بجائے دو مینڈھوں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی، ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، کہ میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں۔ تو ایک قربانی میں آپ کی جانب سے کرتا ہوں اور ایک قربانی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں۔ پچھلی حدیث مبارکہ میں جو حضرت عبداللہ بن عمر کی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ حضور 10 سال مدینہ میں رہے، 10 سال کہتے ہیں کہ مسلسل آپ نے قربانی کی۔ اور اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت علی کو وصیت کر کے گئے کہ تم جب تک زندہ رہو میری طرف سے تم قربانی کرتے رہنا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور قربانی کا کتنا اہتمام فرماتے تھے، اپنی زندگی میں قربانی کرتے رہے، اپنی وفات کے بعد حضرت علی آپ کے داماد بھی تھے، آپ کے جو ہے ویسے بھی ان سے رشتہ تھا، ان کو کہہ گئے کہ میری طرف سے تم قربانی کرتے رہنا۔ اور اس سے ایک بات ہمیں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں، ہمارے والدین اور اسی طرح کوئی اور رشتہ دار ہمارا عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں خیال یہ رہے کہ اکثر لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ ایک قربانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنی والدہ کی طرف سے کر رہا ہوں، وہ فوت ہو چکی ہیں، یا والد صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ حالانکہ قربانی خود پر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، تو اگر آپ نے والدہ یا والد صاحب کی طرف سے کرنی ہے جو دنیا میں نہیں ہے، فوت ہو چکے، تو ان کے لیے علیحدہ سے قربانی کرنی ہوگی۔ پہلے آپ پر واجب ہے اگر، تو پہلے آپ اپنی قربانی کریں، اس کے بعد پھر دوسری قربانی آپ اپنے والد صاحب یا کسی اور کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی کر سکتے ہیں ایک ہی قربانی میں آپ قربانی کر دیں، جو ہے ایک تو اپنی کریں گے جو واجب ہے، اس کے علاوہ ایک قربانی آپ اپنے جتنے بھی مرحومین رشتہ دار ہیں ان سب کی اس میں نیت کر سکتے ہیں کہ یہ جو میری قربانی ہے یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین، میرے عزیز و اقارب سب کو پہنچا دے، اس کی بھی آپ ایک بھی کریں اور جتنے مرحومین ہیں ان کی سب کی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے انسان کو اپنی کرنی چاہیے، پھر اپنے والدین یا اوروں کی کریں اگر آپ صاحب نصاب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہمیں صحیح طرح اپنی رضا منشا کے مطابق اپنے لیے اخلاص کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق اور جو ہے ہمیں وسعت عطا فرما۔ جن بھائیوں میں یا اللہ وسعت نہیں، انہیں بھی قربانی کی وسعت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔